السلام علیکم، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن بہت ہی اہم الیکشن، جس کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں بھی ہیں، بہت سارے رزلٹس بھی سامنے ہیں، اور وہاں پہ جس طریقے سے الیکشن کمپین ہوئی ہے اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ آج لوگ نے ووٹ ڈالنا ہے اور اس ووٹ کی بنیاد پر وہاں حکومت بننی ہے۔ PMLN کہتی ہے کہ جی ہم وہاں پہ جیت رہے ہیں اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت بنانے چاہ رہے ہیں، اور PTI کہتی ہے کہ جی ہم حکومت بنانے چاہ رہے ہیں۔ لیکن جو نیوٹرل آبزرور جو ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ایون کہ یہاں تو سروے کیا جاتا ہے، پیسے دے کے سروے کیے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہم جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے نا۔ ووٹ کوئی اوپر سے تو لوگ نہیں آئیں گے نا۔ اگر حقائق اور میرٹ کے اوپر بات کی جائے تو ووٹ تو لوگ ڈالیں گے نا۔ تو لوگ کس کے جلسے میں زیادہ تھے؟ کہاں لوگ چارج زیادہ تھے؟ کدھر تاریخ بدلی گئی ہے؟ کدھر لوگوں نے جو ہے وہ کشمیر جیسے علاقے پہ، جہاں پہاڑی علاقہ ہے، آپ کے بھر دیا انہوں نے ہر چیز کو، کہاں ہوا ہے؟ تو یہ بات تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسہ کامیاب ہے یا PMLN کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ TLP کے لوگ نکل رہے ہیں، وہ بھی اچھے خاصے۔ PTI تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اور اگر جلسوں میں بعد میں PTI کا جلسہ بڑا کیا گیا تو آپ کے پاس جو الزامات ہیں کہ آپ نے KPK سے بھی بسیں منگا لی، پنجاب سے بھی بعد میں منگا لی، اس کے بعد پورے وسائل استعمال کیے، تو لوگوں کو جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے۔ لیکن جو چارج کراؤڈ ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے۔ تو لوگ سارے مبصر یہ کہتے ہیں کہ PMLN کا جلسہ، مریم نواز اتری ہیں اور آزاد کشمیر میں آگ لگ گئی ہے۔ بلاول اترے ہیں اور آزاد کشمیر میں لوگ اپنے گھروں سے، بوڑھے بچے جوان سب نکل کر باہر آ گئے۔ تو عمران خان صاحب تو بعد میں آئے ہیں، اور جب ان کے لوگ آئے تھے تو اس پر تو جوتے پڑے، پتھر پڑے، اور آپ نے دیکھا کہ جی کنکر پڑے، ٹماٹر پڑا، انڈے پڑے، وہ تو سامنے آئے۔ عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے جلسے کیے ہیں، اور اس کے پہلا جلسہ ہے، چلے ہم پہلا جلسہ لے لیتے ہیں بقول مریم نواز جب پہلا جلسہ کر رہی ہیں وہ دیکھ لیجیے، یا آپ نے باغ میں جو جلسہ کیا انہوں نے بعد میں باغ کیا، اس کو کمپیریزن کر لے، یا بلاول بھٹو کا جلسہ دیکھ لے۔ تو آپ تینوں کے جلسے اگر پہلے دیکھے جائیں، بعد میں تو ہر چیز مینج ہوتی ہے، تو اس میں فرق نظر جائے گا۔ بہرحال یہ بات کلیئر ہے کہ PTI کشمیر میں نہیں ہے، چاہے اگر کشمیر میں PTI جیتتی ہے تو وہاں کے مبصرین اور لوگ کہتے ہیں، ان کے باہر کے جو لوگ مانیٹر کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی دھاندلی ہوگی تو پھر PTI جیتے گی، ورنہ PTI کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نکل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ووٹ کون ڈالے گا؟ وہ کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے اوپر سے، کوئی اور مخلوق تو نہیں آئے گی، وہی لوگ آئیں گے نا جو آپ کے کشمیری ہیں، اور کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد اور چارج تعداد، اور کہنا چاہیے کہ ایسی تعداد پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھی جو اس دفعہ الیکشن کمپین میں مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو کے آنے سے، خود میاں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ آج تک انہوں نے اتنا آزاد کشمیر کے لوگوں کو چارج نہیں دیکھا جتنا انہوں نے کہا کہ تو تاریخ بدل دی گئی ہے۔ اور واقعی جو مبصرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آزاد کشمیر میں اتنی گہما گہمی اور اتنی جو ہے وہ لوگوں کا، بچے، بوڑھو، جوان، عورتیں، سب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ نکل پڑی ہیں۔ اب یہ ووٹ ڈالنے کا وقت ہے۔ اب ووٹ چوری کرنے کی پری پلان تو دیکھ لیا آپ نے، PTI نے کوشش کی، کیا کیا انہوں نے، 1 ارب روپے بھی ہے اس میں، اداروں کو بھی بدنام کیا، کچھ تو باضابطہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اہم ترین ادارے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں گے، کیونکہ کشمیر ایک حساس علاقہ ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر یہاں دھاندلی کی گئی اور پاکستان کے آزاد کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ جو کہ اس وقت اتنے چارج ہیں، جذباتی ہیں، اور سراؤنڈنگ کے حالات بھی اتنے خراب ہیں، اور مودی نے آلریڈی مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اگر یہاں سے بھی ان کے رائے کو، ان کے ووٹ کو اور ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو بہت خطرناک میسج جو ہے وہ جائے گا، اور ایکسپلائٹ کریں گے مودی اور بین الاقوامی دنیا جو پاکستان کے خلاف ہے اس طرح کی۔ تو میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا ادارہ
چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اتنے اہم اور حساس علاقے میں اتنے زوردار طریقے سے نکلے ہوئے لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور ایک سیاسی جماعت کو جتوایا جائے کسی خاص مقصد کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے. اور اب جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی آپ نے دیکھا کہ تقریر کر کے یہی کہا ہے کہ آپ نے ووٹ چوری ہونے نہیں دینا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے، بلاول بھٹو، ڈاکٹر آپ کے فریال تالپور، آصفہ صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ووٹ اس دفعہ چوری نہیں ہونا چاہیے، ووٹ جو ڈالے اس کو مانیٹر بھی کرے. تو لوگوں نے اب نکلنا ہے، اور امید کی جاتی ہے 62.1 تھا جو ووٹنگ کا اس وقت تناسب تھا، لیکن آج جو کچھ بھی ہوگی وہ ریئل چیزیں ہوں گی. اس ریئل میں لوگ بھی ریئل نکلیں گے، لیکن یہ بھی کوشش کی جائے گی آج کہ جی لڑائی جھگڑے کرا کے سبوتاج کیا جائے اور آپ کے اس الیکشن کو ڈسٹرب کیا جائے تاکہ ڈیلے ہو یہ آپ کے الیکشن، کیونکہ یہ وہی کرے گی جس کو پتہ ہے کہ ہم ہار رہے ہیں. وہ وہی کریں گے جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے گالی اور ذاتیات پر حملے کیے، اپنے کارنامے لے کر آزاد کشمیر کے لوگوں کے سامنے نہیں آئے. تو اب آج فیصلہ ہونا ہے. یہ فیصلہ آزاد کشمیر کے صرف ووٹ کا نہیں ہے، حکومت کا نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں اس خطے کے لیے بھی بہت بڑا فیصلہ ہے کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ ہونا ہے. اور یہ فیصلہ وہ فیصلہ ہوگا جو ہمیشہ کشمیریوں کا موقف رہا ہے، پاکستانیوں کا موقف رہا ہے، بابائے قوم کا موقف رہا ہے، جس کی نفی آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ اس خطے کے لحاظ سے بھی اور کشمیریوں کے لحاظ سے بھی اور کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. اور مجھے امید ہے، جتنا میں دیکھ رہا ہوں، کہ اس وقت کشمیر کی عوام بہت چارج ہے. ان کو اب کہا یہ کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کشمیریوں کو. ووٹ وہ جس کو بھی دیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جلسے میں لوگ نہیں تھے، اگر وہ ووٹ دے کے جتانا چاہتے ہیں ضرور دیں. تحریک لبیک کو، مسلم کانفرنس کو دے دیں، ان کو جتا دیں. لیکن جو کشمیری چاہیں انہی کی حکومت بننی چاہیے. جو کشمیری اکثریت چاہتا ہے ان کو ووٹ جو ہے وہ نکلنا چاہیے. اگر اس دفعہ یہاں پر بھی گلگت بلتستان کی طرح، 2018 کی طرح، کراچی کی طرح یہاں پر اگر ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو ووٹنگ کے اوپر نظر ڈالنا ہے. دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتا ہے. لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، خانہ جنگی کی کوشش کی جاتی ہے، سبوتاج کیا جاتا ہے. الیکشن کو اگر نہیں اٹھا سکتے، ہم الیکشن چھین نہیں سکتے، ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، تو فائرنگ کر کے، جھگڑے کر کے اس کو ڈیلے کر دیں، یا یہ اسموتھلی الیکشن کمیشن یہ کام کرا دیتا ہے اور آزاد کشمیر میں جو فورسز بیٹھی ہیں وہ ان کو آسانی سے ہینڈل کر کے ان تمام سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کو ختم کر کے پرامن طریقے سے الیکشن اپنے وقت پہ ختم ہوتا ہے اور پھر ووٹ جن لوگوں کا حق ہے ان کو مل جاتا ہے. تو یہ اس میں پاکستان ایک بہت بڑی تاریخ لکھے گا. لیکن اگر سامنے نظر آنے والے لوگ ہار جاتے ہیں اور ایک ہارنے والی جماعت جو نظر آ رہی ہے، جو مینوپلیٹ کر رہی ہے، جو گالم گلوچ کر رہی ہے، جو فرسٹریشن کا شکار ہے، جو آپ کے مینج کر رہی ہے، پری پولنگ کر رہی تھی، جو اداروں کو بدنام کر رہی ہے، اگر وہ جیتتی ہے تو نہ پاکستان کی عوام مانیں گے، نہ آپ کے کشمیر کی عوام مانیں گے. چنانچہ اس کا بہت بڑا رزلٹ آئے گا اور آنے والا وقت پھر الیکشن کے اوپر جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہوگا. جیسے میں کہتا ہوں کہ سلیکشن بیفور الیکشن، نو الیکشن. اب لوگ جاگ چکے ہیں، یہ جو بھی کرے گا اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا. آئندہ اس کے لیے عوام یہ برداشت اب نہیں کریں گے. جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. پاکستان کا آئین، کانسٹیٹیوشن، شریعت سب یہی کہتی ہے کہ سچ اور حق کے ساتھ جس کا ووٹ ہے اس کو مل جائے. ڈاکٹر دانش کو جاتی تھی. رزلٹ دیکھتے ہیں، شام کو مزید بات ہوگی. کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے لاؤں گا. خدا حافظ.